سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ حضرات، جیسا کہ اعلان ہوا تھا کہ ٹھیک 11:30 بجے دعائے عاشورہ پڑھائی جائے گی۔ چونکہ بارش ہو رہی تھی، اس کی وجہ سے لوگ ابھی مسلسل آ رہے ہیں، اس کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے لوگ تھوڑا تاخیر سے آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے دعائے عاشورہ کچھ دیر بعد پڑھائی جائے گی، تاکہ آنے والے لوگوں کو بھی اس بابرکت دعا کا استفادہ حاصل کر سکے۔ اسی لیے دعائے عاشورہ 11:30 بجے نہیں، کچھ دیر بعد پڑھائی جائے گی۔ آپ تمام حضرات سکون اور اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں، اور جلسے کے اختتام پر نماز ظہر با جماعت ادا کی جائے گی۔ آپ حضرات سکون اور اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا۔ آئیے، گزارش کرتا ہوں جناب مرزا شاہ نواز بیگ قادری ایڈوکیٹ صاحب سے معتمد استقبالیہ سے کہ وہ صدر استقبالیہ سے کہ وہ آئے اور اپنے نورانی خطاب سے جلسے کو اس جلسے کو سماعت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دیں است حسین، دیں پناہ است حسین، سرداد ناداد در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسٹیج پر تشریف فرما استاد محترم حضرت آفتاب خطابت حضرت مولانا سید شجاعت علی سراج قادری صاحب قبلہ دامت برکاتہم عالیہ، صدر کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت، و حضرت مولانا باقر صدیقی صاحب قبلہ، دیگر اراکین و عہدیداران اہل سنت و جماعت و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آپ اور ہم بہت خوش نصیب ہے، کیونکہ آپ کا اور ہمارا تعلق اہل بیت سے ہے، اور اہل بیت کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اس سے بڑھ کے سرزمین دنیا میں کوئی محفل سجی نہیں ہے۔ حضرات، جب بھی ہر سال محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ہمارے ذہنوں میں حق اور باطل کا جو معرکہ ہوا ہے وہ یاد ہمارے ذہنوں میں تازہ ہو جاتی ہے۔ حق اور باطل کا یہ معرکہ ازل سے ہے، ابتدا سے ہے۔ اس کا سلسلہ اگر آپ دیکھیں گے تو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا، اس کا حق اور باطل کا سلسلہ ازل سے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام حق کے نمائندے بن کے آپ کے سامنے آئے، اور شیطان باطل کا چہرہ بن کر آپ کے سامنے آیا۔ اس کے بعد آپ کے دو فرزندان
آپ کے سامنے حق اور باطل کیا ہے. حضرت بابیل حق پر تھے اور حضرت قابیل باطل پر تھے. اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں تو جب نبیوں کا سلسلہ شروع ہوا، حضرت نوح علیہ السلام حق کے علمبردار تھے، توحید کے علمبردار تھے، اور آپ کے نہ ماننے والے، توحید کے انکار کرنے والے باطل پہ تھے. اس کے بعد اگر آپ آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حق پر تھے اور نمرود باطل پر تھا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سراپا حق پہ تھے اور فرعون سراپا باطل پہ تھا. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ دیکھتے ہیں کہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی صداقت، اپنی امانت اور توحید سے آپ حق پہ تھے، اور یہ ابو لہب اور یہ ابو جہل اور مشرکین کافرین مکہ باطل تھے. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ 61ویں ہجری میں جب میرے آقا میرے مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا میں تشریف لاتے ہیں تو میرے آقا امام حسین حق پر تھے اور یزید باطل تھا. آپ یہ سلسلہ دیکھتے آئیے کہ یہ حق اور باطل کی جو معرکہ ہے یہ ازل سے ہے. اب یہ جو حق اور باطل کی جنگ، اس کا اختتام میرے آقا امام حسین نے جو حق اور باطل کی جنگ آپ کے سامنے ہے، اس کے بعد کوئی حق اور باطل کی جنگ نہیں ہے، اس کے بعد کوئی حق اور باطل کا معرکہ ہونے والا نہیں ہے. حضرات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معرکہ کربلا کو اگر آپ کو اس کی حقانیت کو اور اس کو سمجھنا ہے تو آپ کو سب سے پہلے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے مقام و مرتبے کو سمجھنا پڑے گا. اور یہ ہمیں کسی کتابوں سے، ہمیں کسی کے زندگی سے ہمیں اس کو لینا نہیں ہے. مقام و مرتبے کو ہمیں دیکھنا ہے کہ امام حسین اور اہل بیت اطہار کا مقام و مرتبہ کیا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشہور حدیث ہے، لوگوں میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. ایک کتاب اللہ، دوسری میری عطرت یعنی اہل بیت اطہار، اور یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہو سکتے. میرے آقا نے فرمایا کتاب اللہ اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہو سکتے، اور یہ حوض کوثر پر آپ کے لیے آئیں. اور ایک حدیث میں آیا ہے جب سورہ شورى کی آیت نمبر 23 نازل ہوئی تب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے آپ کے خرابت داروں کے لیے، تو ہمیں بتلائیے کہ آپ کی خرابت داروں کی جو محبت ہم پہ واجب کی گئی ہے، بتائیے کہ آپ کے خرابت دار کون ہیں. تو میرے آقا نے فرمایا، صحابیوں حضرت علی، حضرت بی بی فاطمہ، میرا حسن اور میرا حسین یہ میرے قرابت دار ہیں. اور ایک حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اللہ سے محبت کرو، اس کی نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا اس لیے اللہ سے محبت کرو. اللہ سے محبت کرو، مجھ سے محبت کرو، اللہ کی سبب سے مجھ سے محبت کرو، اور میری اہل بیت سے محبت کرو مجھ سے محبت کی سبب سے. حضرات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں فرمایا اور بتا دیا کہ اہل بیت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. امام حسن اور امام حسین اہل بیت میں بہت بڑا مقام بلند رکھتے ہیں، بہت بڑا مقام ہے امام حسن اور امام حسین کا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں شہزادوں کا مقام اس طریقے سے اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں پریکٹیکل بتا دیا. کئی حدیثیں آپ نے مولانا باقر صدیقی صاحب سے اور آفتاب خطابت سے ان 10 روزہ جلسے میں سماعت فرمایا کہ میرے آقا میرے امام حسین اور امام حسن کے لیے اپنی عبادت طویل کر دیتے تھے. میرے آقا اپنے امام حسن اور امام حسین کو خوش کرنے کے لیے میرے آقا ہر طریقے سے سرکار امام حسین اور امام حسن کو خوش کرتے تھے. ایک مرتبہ روایتوں میں آیا ہے کہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر نکل رہے تھے
باہر جا رہے تھے، سامنے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ تھا، سرکار کے کانوں میں میرے آقا امام حسین کے رونے کی آواز آئی۔ میرے آقا نے فرمایا، اے فاطمہ تمہیں پتہ نہیں کہ امام حسین کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ آج 10 محرم کو میرے امام حسین کو شہید کر دیا گیا، جس کے رونے سے میرے آقا کو تکلیف ہوتی تھی، آج اس امام حسین کو اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا۔ حضرات، یہ کربلا کی سرزمین کا واقعہ، جس واقعے میں سرکار امام حسین کو شہید کر دیا گیا، زمانہ صدیوں سے امام حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہا ہے، بلکہ صبح قیامت تک اس کو پیش کرتا رہے گا۔ اور یہ واقعہ امام حسین کی شہادت کا، جو میرے آقا امام حسین حق پر تھے، یہ ہمارے زندگیوں کے لیے ایک حوصلہ اور عزم کے لیے ہمارے لیے یہ واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ حضرات، امام حسین حق پر تھے اور یزید باطل تھا۔ آج جب ہم امام حسین کا ذکر مناتے ہیں، مخالفین کو، جو آج کے میں کہوں گا کہ یزید ہیں، تکلیف ہوتی ہے۔ ہم جب فاتحہ دلاتے ہیں امام حسین کے نام پر، تکلیف ہوتی ہے۔ ہم جب شربت بنا کے تقسیم کرتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے۔ ارے بھائی، ہم جب شربت بنا کے تقسیم کرتے ہیں تو تمہارے کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ اور ہمارے لوگ بھی بولتے ہیں کہ شربت کیوں تقسیم کرتے ہیں؟ ارے آج کے دور میں، یزیدیوں کے دور میں، شربت بنا کے تقسیم کرنا یہ سنیت کو زندہ کرنا ہے۔ آج کے دور میں امام حسین کی فاتحہ، ان کے بارگاہ میں خراجت پیش عقیدت کرنا، یہ ہمارے سنیت کو زندہ کرتی ہے۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ یہ معرکہ کربلا جس میں امام حسین شہید ہوئے، یہ آج کل کے یزید یہ کہتے ہیں کہ امام حسین استغفر اللہ معاذ اللہ ختم ہو گئے، مر گئے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ میں یہاں یہ اسٹیج سے یہ میسیج دیتا ہوں کہ میرے امام حسین زندہ تھے، زندہ ہے اور زندہ رہیں گے صبح قیامت تک، کیونکہ امام حسین ہمارے بادشاہ ہے، امام حسین ہمارے مالک ہے، امام حسین ہمارے مولا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔